من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورہ النساء کی اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر چل رہی تھی. سورہ النساء کی یہ آیت نمبر 29 ہے، جس میں ایمان والوں کو خاص طور پر اس بات کا حکم دیا گیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر استعمال نہ کرو. اس سے متعلق کچھ باتیں کل بھی عرض کی تھی کہ حلال اور پاکیزہ مال کا استعمال کرنا یہ کتنا ضروری ہے اور اس کے کس قدر فوائد ہیں یہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر آدمی حرام مال استعمال کرتا ہے تو اس کے دنیا اور آخرت میں کس قدر نقصانات ہیں کہ بظاہر آدمی دنیا کے اندر عبادات کر بھی رہا ہے تو بھی فرمایا وہ قبول نہیں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہیں. اس لیے اس بات کا اہتمام رہے. کل میں نے یہ بھی بات عرض کی تھی کہ اکثر ہی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی دوسرے شخص کا مال ناجائز طریقے پر آدمی استعمال نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا بعض مفسرین نے کہ یہ بھی چیز اس کے اندر ہے کہ آدمی اپنا مال بھی جو اس نے حلال طریقے سے کمایا ہو اس کو بھی فرمایا کہ غلط طریقے سے استعمال نہ کرے، ناجائز اور غیر مصرف میں غیر ضروری چیزوں میں اپنے اس مال کو استعمال نہ کرے، خرچ نہ کرے. یہ بھی چیز انتہائی ضروری ہے اس میں. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے روز محشر قیامت کے دن فرمایا کہ جب انسان سے سوالات ہوں گے، پوچھا جائے گا، تو اس میں فرمایا یہ بھی چیز ہوگی، اس میں یہ بھی چیز ہوگی، یہ سوال بھی روز محشر قیامت کے دن ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کس مصرف میں اس مال کو خرچ کیا. یہ سوال قیامت کے دن کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا، یہ بھی بتاؤ. تو یہ چیز بھی ہے اس کے اندر کہ کمانا بھی، حاصل بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ صحیح طریقے سے اس مال کو خرچ بھی کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. آیت مبارکہ میں فرمایا لا تأکلوا، مت کھاؤ. یہ لفظ محاورتاً استعمال ہوا ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی کہ کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، نگل لی بھائی اس نے، تو اس نے حقیقت میں کھائی نہیں ہے، زمین تو وہیں موجود ہے، اس کی وہ چیز وہیں پر ہی موجود ہے، لیکن ہم محاورتاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا گویا اس نے کھا لی ہے، ہضم کر لی اس نے، وہ چیز چلی گئی، اب اس کے گویا لوٹنے کی کوئی امید نہیں. مثال کے طور پہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے اور وہ چیز اندر چلی جاتی ہے تو کچھ دیر کے بعد اس کھانے کی حالت بدل جاتی ہے. اب اگر کوئی کہے بھائی وہ کھایا ہوا مرغا نکالو ذرا اندر سے، تو وہ مرغا نہیں نکلے گا، اوپر سے بھی نہیں نکل سکتا، سامنے سے بھی کہہ کی صورت میں ہوگا تو اس کی شکل بدل چکی ہے اس کے اندر. تو بہرحال یہ محاورتاً کہہ دیا گیا لا تأکلوا، مت کھاؤ. اس کے اندر اصل یہی ہے کہ قبضہ کر لینا، ایسا حاصل کرنا، ایسا قبضہ کرنا کہ دوسرا اس کو چھڑا نہ سکے اس کے اندر. تو اسی لیے محاورتاً اس لفظ کو استعمال کر لیا یہاں پر. دوسرا ایک لفظ یہاں آیت مبارکہ میں استعمال ہوا باطل کا لفظ. اس کا عام ترجمہ یہی اردو میں کیا گیا کہ ناحق.
طریقے سے اور ناحق جو ہے اس کا یہ ترجمہ عام کیا گیا اس میں۔ باقی رہ گئی اس کے اندر کہ یہ ناحق طریقے سے مال حاصل کرنا تو یہ کیسے ہوگا، تو فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور صحابہ کے نزدیک یہ فرمایا یہ جو بالباطل ہے، یہ جو باطل کا لفظ ہے یہ تمام ان صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے، تمام صورتیں اس میں۔ اب اس میں چوری بھی ہے، اس میں ڈاکہ بھی ہے، اس میں غصب بھی ہے، خیانت بھی ہے، رشوت بھی ہے، اس میں سود بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے، تمام معاملات فاسدہ سب کے سب اس باطل کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز بھی سامنے رہے کہ یہ بہرحال یہاں پر تو مختصراً عرض کر دیا۔ قرآن کا عام اسلوب یہی ہے کہ وہ ایک کلی طور پر ایک مسئلے کو بیان کر دیتا ہے اور اس کی جزیات پھر احادیث میں مل جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر تو صرف اتنا کہا کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر استعمال نہ کرو۔ اور یہ حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا بھی مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں۔ کسی کا بھی مال، وہ چاہے رشتہ دار ہو، دوست ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کی دلی رضامندی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہ سوچے کہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ نہ سوچے آدمی کہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بس وہ اگر کسی اور کی چیز ہے تو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز ہم بھی جب جماعتوں میں جاتے ہیں تو جماعتوں میں ہمارے یہاں یہ مذاکرہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اپنے ساتھ، کیونکہ اب رہ رہے ہیں 10-12 لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 25 دن، 30 دن، بعض جماعتیں سال کی ہوتی ہیں، 7 مہینے وہ ایک ہی ساتھ رہتے ہیں مستقل۔ تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی چیزوں کو بغیر اجازت استعمال نہ کریں اس میں، اور یہ ایک عام سی بات ہے۔ میں نے تو جماعتوں کو چھوڑے، یہاں مسجد میں بھی یہ چیز اپنے یہاں دیکھی، عام نمازوں کے اندر مثال کے طور پہ جو ہے بعض ساتھی آتے ہیں تو ان کی چپلیں یہ دروازے پر سیڑھیوں پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب کوئی ساتھی کسی کو کوئی کام پڑ گیا، اس نے باہر جانا ہے ذرا سا کچھ بھی کرنے کے لیے، تو بس وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کس کی چپل ہے، وہ آج ہی اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے جہنم کی آگ۔ جس کی چپل ہے وہ نماز سے فارغ ہو کر آیا اور باہر آ کے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری چپل کہیں محلہ سے، میں نے تو یہی تعریفی کے بڑے حضرت امام، اور وہ ساتھی دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو کے کسی کا انتظار کر رہا ہے اور چپل کسی اور کی، قرآن و حدیث کے اعتبار سے بھی اور فقہ کے اعتبار سے بڑا غلطی ہوگی، بس وہ بہت بڑا کام تھا، بس انتظار۔ اور بہت سی کتابیں جو ذرا سی چیز کی وجہ سے کتنی پریشانی ہوگی، یہ بھی چیز انتہائی جمالی ہے آدمی کو اس اعتبار سے بھی کہ چپل نسبت بھی ہونا چاہیے۔ اب کسی کو ضرورت پڑی، جو آدمی تنہا ہوتا ہے نا، کسی بڑے سے تعلق، دوسرے ساتھی کو ضرورت ہے، اس کو سے بٹھلا جانا ہے کہ باہر ایسے بڑے بڑے صاحب بیچارہ چپل ڈھونڈ رہا ہے، اپنی علم بہت تھا ان کے پاس لیکن نسبت نہیں تھی، اس لیے بغیر دلی رضامندی کے کسی کا مال چلتے کہاں سے کہاں یہاں پر جو فرمایا ناجائز اور ناحق طریقے بسی گمراہی میں نکل گئے کہ ایمان سے بھی محروم ہو گئے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوڑ دی گئی، اور آپ یہ چیز پہلے نے احادیث مبارکہ اس کے اندر اس چیز کو تفصیل کے ساتھ، تو بہرحال میں یوں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے امام محمد رحمہ اللہ سے کہا مال کا حصول کہ آپ نے کیا کیا طریقے ہیں کتابیں جس میں آیا ہوا مال کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ناحق اور باطل پر نسبت پر شیخ سے تعلق ہے، اپنے سے بھی خرید تزکیہ ہے، تزکیہ نفس ہے، آپ نے اس پر کوئی کتاب، میں نے کہا کتاب البیوع اور فقہ، اگر آدمی دیکھے گا پوری یہ حدیث کے اندر بھی عنوانات لگے ہوئے ہیں اور فقہ کی کتاب لکھی، تو اگر آدمی وہاں پر ان چیزوں کو دیکھے گا تو انہوں نے فرمایا میں نے جو کتاب البیوع لکھی ہے نا فقہ کے اندر، اس معاملات کے اوپر جو حصہ ہوگا انشاءاللہ
تو مسائل میں جو میں نے کتاب البیوع لکھی ہے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کر دی، جس کے معاملات صحیح ہوں گے اس کی عبادات کون کون سے ممکن ہے کہ اس کے معاملات ہی خراب کی وجہ سے عبادات بھی بظاہر وہ چاہے بڑا نمازی نظر آ رہا ہو اور بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، پیچھے جو ہے اربوں خربوں کا حرام یہ بھی چیز اس کے اندر بیان کر دی، تو چین سے مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا اس کو، باقی اور کوئی کام ویسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر یہ اس طور پہ دیکھیں اس اعتبار تو وہ چاہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوا نظر آئے، رضامندی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے، اور بظاہر مسجدوں میں اس کے ڈیرے لگے ہو لیکن حرام کام چل رہا ہے۔ اگر کسی اور کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے آدمی نے تو فرمایا کہ یہ کتاب البیوع اگر وہ اپنی چیز استعمال کرنے کی، اور میری یہ کتاب پڑھ کے جو اپنے معاملات کو صحیح کر لے گا، اگر وہ اس کی عبادات نہ دے تو پھر آدمی کو اس کی عبادات بھی نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس اعتبار سے دیکھنے کی چیز ہے کہ اگر وہ زیادہ اہم ہے کہ ہمارے آپس کی بسوں کا لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن بسوں کا حالات صحیح طریقے سے شرم و حیا حرام اور ناجائز طریقے سے، اور جو لینے والا ہے اس کو یہ چیز شرم نہیں آتی کہ بھئی وہ احتیاط کرے۔ اس میں آخری بیان کرو کہ استعمال فرمایا اموالکم بینکم، اس میں آپ کے پاس سواری ہے، گاڑی ہے، وہ کہتا ہے بھئی مجھے چاہیے ضرورت ہے استعمال کے ناجائز طریقے سے استعمال چلا گیا، استعمال طریقے سے غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال استعمال کیا، لیکن اس میں ابو حیان رحمہ اللہ نے ایک تفسیر اور بھی کی ہے، اب جب آپ اپنے مال کا بھی ناجائز استعمال کرنا، یہ بھی اس میں تیل ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ ایک دوسرے بائک لے کر جایا تھا، اگر گراجی سے کہیں ایکسیڈنٹ طریقے سے لا کے یہاں پہ کھڑی کر، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے ابو حیان رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اپنا مال بھی چاہے حلال طریقے سے کمایا ہو، ناجائز طریقے سے استعمال کرنا اس کی اجازت کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی حرام چیز کا معنی ہے۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا اس سے متعلق کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ اس سے معذرت کر لیتا ہے جو کچھ، اور یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بعد میں آدمی غصہ ہو، ناراض ہو، اور اس سے جو ہے پھر آپس میں لڑائی جھگڑے اختلافات ہو، پہلے ہی آدمی معذرت کر لے بھائی نہیں دیتا میں استعمال کے لیے کسی اور، تو یہ بھی چیز ہے اس اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں اس کے اندر بیان کی، اس سے متعلق کچھ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کر دیں گے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔